اب پھر ٹاپک بدل رہا ہے جی. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو. دنیا نقد ہے نا، دنیا میں سب کچھ نقد ہے، تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں، اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ایگزیکٹ انہی دو آیات کا ترجمہ ہے. تم جو سامنے عاجلہ ہے، اجرت والی چیز کیا کہتے ہیں، جو جلدی والی، اس کی طرف رغبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی جو پنجابی میں کہا اے جہاں میٹھا، یعنی یہ جہاں تو میٹھا ہے، آگے والا کس نے دیکھا ہے، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جو جلدی دنیا میں ملنے والی چیز ہے اس کی طرف تو رغبت رکھتے ہو. یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے تو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا چیک لے رہے، پہلی صف والا، دوسری صف والا 50,000 کا چیک اور تیسری والا 25,000 کا. تو کیا خیال ہے، دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی نا، دنیا کے سب سے بڑے شیطان کو جو انسانوں میں سے ہے، فجر نہیں چھڑوا سکتے اس کی، کیونکہ اسے نقد نظر آ رہا ہے. لیکن آخرت ہے ادھار، تو آخرت کی توجہ نہیں جاتی. اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، شیطان سے آخری ملاقات، وہ آپ جا کے لکھیں تو کئی اور باتیں ہیں. میں نے چونکہ ٹائم کے اندر اس صورت کو مکمل کرنا ہے، میں ورنہ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا تھا. ایک کراس ریفرنس لے لیں، وہ جو سورہ اعلیٰ کی آیات ہے، الاعلیٰ کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. چاہے وہ موسیٰ کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری لہامی کتابیں گھومتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو، اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے. صرف ہمیشہ نہیں ہے، اس سے بہتر بھی ہے، لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے، جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے، جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. سر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا، یہاں تو جتنا مرضی کوئی اکڑا ہو، یا تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے 4 بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے. 4 تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر 4 گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں، اگلے 4 گھنٹے یہ لے لیں گے، اگلے 4 یہ گھنٹے. صرف تسلیاں، اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے. اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین.